آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارے جنوری 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے گوشے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ٹیکنالوجی اور ہم اور اس کے تبصرہ نگار اسامہ حمید ہے۔ ستمبر 2020 میں OTT پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے ایک ڈاکیو ڈرامہ نشر کیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر ایک بڑی بحث شروع ہونے کا امکان تھا۔ دی سوشل ڈائلیما نام سے جاری یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا اور اس نے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا صارفین اور دانشوروں اور پالیسی میکرز کی توجہ سوشل میڈیا کے ذریعے جاری استحصال اور فرد اور سماج پر پڑ رہے اس کے برے اثرات کی جانب مبذول کرانے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن اس کا حشر بھی اس سے پہلے کی گئی بہت سی کوششوں جیسا ہی ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے جڑی بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود ٹیکنالوجی۔ ڈیجیٹل ٹیک اس میں ایک نیا اضافہ ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ایک غیر معمولی اضافہ ہے جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کے فوائد اور نقصانات پر بھی ایک لمبے عرصے سے اہل دانش کے درمیان بحث جاری ہے، اور اب یہ بحث انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے عوام تک آ پہنچی ہے۔ خاص طور پر ہالی ووڈ میں یہ ایک مستقل جنر کی شکل میں ابھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ فلموں اور سیریز کی ایک طویل لسٹ ہے جو اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہے۔ گہری، روکھی، فلسفیانہ اور اکیڈمی بحثوں سے عوام تک ان مباحث کا سفر یقیناً ایک خوش آئند پیش رفت ہے، لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی یہ مباحث مغرب میں مرکوز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ مباحث بڑی حد تک مغربی دانشور طبقے اور عوام تک محدود ہے، بلکہ اس سے جڑا تحقیقی کام بھی مغرب کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں جب ہم زیر بحث کتاب ٹیکنالوجی اور ہم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ راغب کی نظر میں یہ کتاب اردو زبان میں ٹیکنالوجی پر مہیا مواد میں بہترین اضافہ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے متعلق بحث میں اولین پیشکش ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں ہولسٹک طریقہ اختیار کیا ہے، اور ان کی کوشش اس ضمن میں کامیاب ہے کہ موضوع سے متعلق ضروری جہات کا ایک مکمل خاکہ قاری کی نظر میں آ جائے، جو نہ بہت فلسفیانہ ہے نہ ہی بہت سطحی۔ کسی بھی سوشل میڈیا صارف یعنی یوزر کے روزمرہ کے تجربات اور سائنسی تحقیقات کی خاطر خواہ حوالہ کتاب کو مستند اور دلچسپ بنا دیتا ہے، اور قاری خود کو اس سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مصنف نے کتاب کو 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے، جن میں نہ صرف ڈیجیٹل ٹیک کی لت کے انسانی صحت، خاندان اور معاشرے پر پڑ رہے برے اثرات کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کے اس نہج پہ پروان چڑھنے یا چڑھائے جانے کے عمل، اس کی سیاست اور مقاصد کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ ڈیجیٹل سرویلنس آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان دنوں اسرائیلی کمپنی NSO کے ایک سرویلنس سافٹ ویئر پیگاسس کو لے کر ہندوستان سمیت دنیا کے تمام بڑے ممالک میں گھماسان مچا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیک نے نہ صرف اس طرح کے سرویلنس کو نہایت آسان بنا دیا ہے، بلکہ یہ ڈیجیٹل ٹیک کے کام کرنے کا طریقہ کار ہی بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ عوام کو اس سلسلے میں بے حس بنانے کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ مادی دنیا میں ہو رہے ہر امر کا ایک لازمی پہلو معیشت ہے، اور کسی بھی مسئلے کا تحقیقی تجزیہ معاشیات کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف نے اس نقطہ نظر کا خیال رکھتے ہوئے ڈیجیٹل ٹیک کی معیشت کا خاطر خواہ مطالعہ کیا ہے۔ اس معیشت کے لیے مستعمل ایک خاص اصطلاح اٹینشن اکانومی یعنی صارف کی توجہ حاصل کر کے منافع کمانا، یا دوسرے الفاظ میں صارف کو ہی پروڈکٹ میں تبدیل کر دینا، اس کی تمام معلومات کو ڈیٹا میں تبدیل کر کے اسے بڑی کمپنیوں یا حکومتی ایجنسیوں کو بیچ کر منافع کمانا ہے۔ مصنف اس مسئلے کی گہرائی تک جا کر اس کو سمجھنے اور ایک عام قاری کو سمجھانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل ٹیک عالمی معیشت کو کس طرح متاثر کر رہی ہے، اس نے کس طرح ایک معاشی اجارہ داری کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کی وجہ سے چند مالداروں اور کثیر تعداد میں غریبوں کے درمیان بڑھتی خلیج کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، ان سوالات کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تصور کو سرویلنس کیپٹلزم یعنی نگرانی پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیک کے مضر اثرات انسان کے جسم، ذہن اور معیشت تک ہی محدود نہیں ہیں، اس سے انسانی معاشرت اور سیاست کو بھی خطرہ ہے۔ جمہوری نظام کی بنیاد اپنی پسند
مرضی اور سمجھ بوجھ سے انتخابی عمل میں شرکت ہے جس میں کسی باہری دباؤ یا مینیپولیشن کا عمل دخل جمہوری فکر کے منافی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیک اور الگوریدم پر مبنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اس دور میں یہ آزادی ناممکنات میں شامل ہو چکی ہے۔ آج دنیا کی بیشتر پارٹیاں اور سیاستدان ٹویٹر، فیس بک اور دوسرے سوشل نیٹ ورک کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہن کو خاص رخ پر ڈھال کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیک کے یہ الگوریدم انسانی طرز عمل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر مخصوص رخ پہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، جس سے فرد اپنے گرد بنے ہوئے ایک غیر مرئی جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن کی ساخت مطعون کرنے میں سوشل میڈیا میں گردش کرنے والی فیک نیوز کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جو ایک تحقیق کے مطابق صحیح خبروں سے کئی گنا تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ جھوٹی خبریں ہمیشہ دانستہ نہیں پھیلائی جاتی، بلکہ بمبارڈمنٹ انفارمیشن کے اس دور میں سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیک کے مذکورہ نقصانات سے بچ کر اس کا صحت مند استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ کتاب اس سلسلے میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ مصنف قارئین کو آج تیزی سے مقبول ہوتے اس فلسفے سے متعارف کراتے ہیں جسے ڈیجیٹل منیملزم کا نام دیا گیا ہے۔ اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال پورے ہوش و حواس میں اس کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر قناعت کے ساتھ ہی کیا جائے۔ مذکورہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ سوالات طے کیے گئے ہیں جن کا اطمینان بخش جواب ملنے پر ہی ڈیجیٹل ٹیک کی جانب پیش قدمی ہونی چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق ایک بہتر اور خوشحال زندگی اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب فرد اپنی زندگی میں انہیں چیزوں کو آنے دے جو ضروری ہو اور جس سے اسے مسرت حاصل ہوتی ہو۔ مصنف نے مزید کچھ طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے وقت، صحت، آزادی فکر اور عمل اور معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ کتاب کی زبان سلیس اور آسان ہے۔ ایک خاص مضمون اور اس کی اصطلاحات کو عام فہم زبان میں پہنچا دینا بے شک ایک کمال کی صفت ہے۔ کتاب میں دوران گفتگو آئے حوالے جات کو کتاب کے آخر میں جگہ دے کر مطالعے کی مزید راہیں کھول دی ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا ہے کہ اس موضوع پر بحث ابھی مغرب تک محدود ہے اور اس لیے فطری طور پر مصنف کے دسترس میں وہی تحقیقات ہیں جو مغرب کو سامنے رکھ کر کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے قاری کہیں کہیں ان حصوں سے خود کو منسلک کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ مزید مصنف کے مذکورہ مسائل کی تجویز کردہ حل سے بھی قاری کو نا اتفاقی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر ڈیجیٹل ٹیک کی دسترس کا رد عمل میں حکومت کو مزید اختیارات دینے کی تجویز پر غور کیا جانا چاہیے۔ ڈیجیٹل ٹیک اور سوشل میڈیا کلچر کی فلسفیانہ بنیادوں کو بھی پرابلمٹائز کرنے یعنی سوال کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ فاضل مصنف مبارکباد کے مستحق ہے کہ ایک مختصر کتاب میں اس اہم موضوع کو اردو داں طبقے میں خوبصورتی سے بحث کا مدعا بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔